بہادر شاہ ظفر کی غزل کا مقطع جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ مقطع اسے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس شعر میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے اور یہ غزل کی ترتیب میں آخری شعر ہے۔ تو جس غزل کا وہ شعر جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے کہتے ہیں مقطع۔ اگر شاعر جو ہے پہلے شعر میں استعمال کر لے، کسی اور شعر میں استعمال کر لے اپنا نام، تو اسے مقطع نہیں کہتے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا آخری شعر ہونا ضروری ہے۔ جیسے فراز کا ایک شعر ہے کہ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی۔ تو کیا یہ مقطع ہے؟ نہیں، یہ فراز کی غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس میں قافیہ جو ہے وہ دونوں مصروں میں موجود ہے، ردیف دونوں مصروں میں موجود ہے۔ چاہے فراز کا نام جو ہے اس میں آ گیا ہے لیکن یہ مقطع قرار نہیں پائے گا۔ تو بہادر شاہ ظفر کی غزل کا مقطع ہے۔ سب سے پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں درست آہنگ میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ تو اس طرح آپ اس غزل کو پڑھ سکتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک۔ اس کے آہنگ کو سمجھنے کے لیے حوالہ شاعر آپ کو ازبر ہو چکا ہے، شاعر کا نام لکھ دینا ہے۔ پھر باری آتی ہے تشریح کی، تو آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس شعر کی ہم نے 2 تشریحات کی ہیں تاکہ آپ جان سکیں غزل کے شعر جو ہیں وہ کس کس طرح جو ہے ان کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ایک سے زائد جو ہیں معانی جو ہیں مراد لیے جا سکتے ہیں غزل کے شعر سے، اور یہی تو غزل کی خوبی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں تشریح اول کی طرف۔ تو تشریح اول کا آغاز جو ہے آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کا ذاتی نوحہ بن جاتا ہے۔ وہ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے انہیں رنگون میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے آخری ایام وہیں گزرے اور اسی قید غربت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں غربت پردیس کے لیے ہے۔ اس لحاظ سے یہ شعر ان کی المناک موت پہ صادق آتا ہے کہ وہ شخص جو کسی وقت سرزمین ہندوستان کا بادشاہ تھا، اسے اپنے وطن میں قبر تک کے لیے جگہ میسر نہیں ہوئی۔ تو بہادر شاہ ظفر کی غزل کے مقطع کی پہلی تشریح جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی دوسری تشریح کی طرف تاکہ اس شعر کی فہم میں اضافہ ہو سکے۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا مقطع جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلی جو تشریح ہم نے کی تھی وہ اس مقطع کو شاعر کی زندگی سے جوڑتے ہوئے کی تھی، یعنی شاعر کی زندگی میں جو اس کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور جو دکھ درد اس نے جھیلے ان سے جوڑ کے ہم نے تشریح کی۔ تو وہ بھی تشریح جو ہے وہ درست مانی جائے گی۔ شاعر کی زندگی سے جوڑ کے بھی آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم ناصر کاظمی کی بات کرتے ہیں تو جب ناصر کاظمی کی غزلیں ہم پڑھتے ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں ہجرت کا دکھ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم ان شعروں میں تشریح کرتے ہوئے یہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے اس میں ہجرت کے دکھ کو بیان کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو عام معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ غزل کی روایت کے مطابق بھی اس کے معنی جو ہیں وہ اخذ کر سکتے ہیں، اس کے مطابق بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، اس کی تشریح پڑھ لی پہلی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسری تشریح کی طرف۔ دوسری تشریح ہم نے کی ہے کہ اگر اس کو صرف ایک غزل کے شعر کے طور پہ پڑھا جائے، ہمارے سامنے یہ نہ ہو کہ یہ شاعر کے حالات کیا تھے، شاعر نے کن حالات میں شعر لکھا، تو پھر ہم اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو شعر ہم ایک دفعہ آپ کے سامنے دہرا دیں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ تو ہم تشریح کرتے ہیں اس کی کہ غزل کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کی یہ تشریح ہے کہ شاعر نے اپنی ساری زندگی محبوب کی گلی کے چکر لگاتے ہوئے گزار دی ہے۔ کوچہ محبوب کی خاک عمر بھر اس کا اوڑھنا بچھونا بنی رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی دیوانگی اور وفاداری کے صلے میں اسے کوہ محبوب ہی میں دفنایا جاتا، لیکن افسوس صد افسوس اس کی موت کے بعد کوچہ محبوب کے مکینوں نے اس سے مکمل بے اعتنائی اختیار کر لی۔ بیچارے عاشق کو اپنے محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت بھی نہ مل سکی۔
اس تشریح سے جو ہے وہ آپ یہ بات جان گئے ہوں گے کہ غزل جو ہے اس کے شعروں کی تشریح کس طرح کی جا سکتی ہے، کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں۔ غزل جو ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ایمائیت، یعنی اس میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ اگر ایک پیالہ ہو اور اس پر ایک ریشمی رومال پڑا ہو تو دیکھنے والے سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہے گا یہ کوئی چیز ہے جس پر ریشمی رومال پڑا ہوا ہے۔ تو رومال بھی اپنی جگہ خوبصورت ہے، ریشمی رومال بھی جو ہے وہ دیدہ زیب ہوتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ تو غزل کے اس طرح ایک معنی ہوتے ہیں لغوی معنی، یعنی شعر کا جو براہ راست معنی جو ہے وہ ہوتا ہے اس ریشمی رومال کی مانند۔ لیکن اگر آپ اس ریشمی رومال کو ہٹائیں اور وہ پیالہ جو ہے وہ شہد سے بھرا ہوا ہو تو یہ ہوگا اس کا مرادی معنی۔ تو غزل کے شعر اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ غالب کی غزل آپ پڑھے ہیں، آتشی غزل پڑھے ہیں، میر تقی میری غزل آپ پڑھے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک مصرع ہے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، تو اس کے ایک لغوی معنی بھی ہیں کہ شاعر جو ہے وہ عشق کی بات کر رہا ہے کہ عشق میں کئی مرحلے جو ہیں وہ طے کرنے پڑیں گے، اور مرادی معنی کیا ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہے تو کڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ہیں اس کے مرادی معنی۔ تو غزل فہمی جو ہے وہ آپ کی اس طرح جو ہے وہ زینہ بزینہ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ ہم نے یہ دو تشریحات اسی لیے پیش کی تھی تاکہ بطور غزل کے طالب علم کے آپ غزل کے مزاج کو سمجھ سکیں، غزل کی ایمائیت کو سمجھ سکیں کہ ایک ہوتا ہے اس کا ظاہری معنی اور ایک ہوتا ہے اس کا مرادی معنی۔ مرادی معنی جو ہے وہ کسی بھی صدی میں کسی بھی زندگی کے موقع پر اگر آپ باشعور ہیں، غزل کو سمجھتے ہیں، تو غزل کا شعر کسی بھی موقع پر اس کو مزاج کو سمجھتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں مرادی لحاظ سے۔ تو اب تک ہم نے آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کا تعارف پیش کیا، ان کی غزل کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں۔ ان کی غزل میں ایک الحاقی شعر ہے جو کہ سیماب اکبر آبادی کا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ سیماب کے بارے میں آپ اپنی لائبریری سے کتاب لے کے ان کا کلام پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی آپ انہیں سرچ کر سکتے ہیں، اور غزل کی تشریح سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اب ہم بڑھیں گے غزل کے مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ یہاں مجھے اجازت دیجیے، میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔